بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ناسا کی خلا میں ایک حیرت انگیز دریافت ہوئی ہے جو ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور میرا آپ سے سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین سولر سسٹم جو ہے اس سے کتنی چھوٹی ہے؟ کیا ہماری کائنات میں ایک اور سورج بھی موجود ہے؟ اور ناسا کی جو نئی ریسرچ ہے اس کی دریافت نے سائنٹسٹ کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ناسا کی یونیورس کے متعلق کچھ ایسی حیرت انگیز کھوج جو آپ کے ہوش اڑا کے رکھ دے گی۔ زمین پر چلنے والی تیز ترین ہواؤں کی بات کریں تو یہ 1990 کے اندر امریکہ کے اندر ایک ٹورنیڈو میں 480 کلومیٹر پر آور کی ریکارڈ کی گئی تھی۔ کتنی؟ 480 کلومیٹر۔ ٹورنیڈو یعنی ہوا کے طوفان کے علاوہ آسٹریلیا کے اندر 1996 کے اندر یہ ہوا 408 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ تک بھی ریکارڈ کی گئی۔ اور دوستو یاد رکھیے، انسانی جسم 50 کلومیٹر پر آور کی جو اس کی سپیڈ ہوتی ہے پر گھنٹہ، اس کی ہوا پر پیچھے پش ہونے لگتا ہے اور یہ ہوا اس کو پھر پیچھے دھکیلنے لگتی ہے، اور اس کے بعد اگر بات کی جائے تو 100 کلومیٹر پر گھنٹہ پہ وہ اپنا بیلنس کھو دے گا، جبکہ 250 کلومیٹر کی ہوا اس کو اٹھا کر کہیں بھی دور پھینک سکتی ہے۔ اور اگر یہ 500 کلومیٹر پر گھنٹہ کی سپیڈ تک پہنچ جائے، فی گھنٹہ کی سپیڈ تک، تو بچنے کا انسان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنٹسٹ نے زمین سے 500 لائٹ ایئر دوری کے اوپر موجود ایک پلانٹ کو ڈسکور کیا ہے جس پر ہوا چلتی ہے 32,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے؟ جی ہاں، 32,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ پر، اور یہ اتنی زیادہ سپیڈ ہے اگر یہ زمین کے پاس موجود ہوتی تو اس کے ایٹماسفیئر جو ہے نا، ایٹماسفیئر اس کو ہی اڑا کے رکھ دیتی۔ اور اس پلانٹ کا نام ہے ویسپ 127b۔ اگر اس پلانٹ کی طرح یہ ہوا کی سپیڈ زمین پر موجود ہوتی تو کچھ ہی سیکنڈز کے اندر صرف زمین کے ٹکڑے کے علاوہ ہر چیز کو زمین پر تباہ کر دیتی، اور یہ انسانوں کے تو کچھ ملی سیکنڈز کے اندر ٹکڑے کر دیتی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہوا کی سپیڈ ہی زمین پر زندگی کو قائم رکھنے کا فیصلہ کرنے کے لیے سفیشنٹ ہے، باقی فیکٹرز کو تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کاؤنٹ کے اندر لاتے ہی نہیں ہیں۔ عام طور پر جو ہمارا سورج ہے، جو درمیانے سائز کا ایک ستارہ ہے، دیکھنے کے اندر زیادہ بڑا نہیں لگتا، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمین جیسی 13 لاکھ زمینیں اس کے اندر سما سکتی ہیں۔ جی ہاں، ہماری زمین جیسی 13 لاکھ زمینیں اس سورج کے اندر سما سکتی ہیں۔ لیکن دماغ کو چکرا دینے والی بات یہ ہے کہ اب تک کا ڈسکور شدہ، دریافت شدہ سب سے بڑا سیارہ پھر سورج ہمارے سورج کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ ہمارا سورج اس کے سامنے بالکل ایک بیکٹیریا بن جاتا ہے، انویزیبل بیکٹیریا جسے کہتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارے سورج جیسے 100 ارب سورج اس کے اندر آسانی سے سما سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہماری ملکی وے ہے، گیلیکسی کے اندر 1,09,570 لائٹ ایئر دور موجود ہے۔ ہم ملکی وے کی بات کر رہے ہیں گیلیکسی کے اندر، اور اس کا ڈایا میٹر یعنی ایک حصے سے دوسرے حصے کا جو درمیانی حصہ ہے نا، فاصلہ جو ہے وہ ہے 2.14 بلین کلومیٹر، جسے اگر آپ ایک سرکمفیرنس جو ہے نا، یعنی ایک گولائی سے دوسری گولائی تک اگر اس پر آپ میئرمنٹ کریں نا، سرکمفیرنس کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو جب آپ ناپیں گے تو یہ 6.7 بلین کلومیٹر بنتا ہے۔ اور ایک کمرشل جہاز تقریباً 900 سے 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ تک اڑ سکتا ہے، اور اسی حساب سے اگر وہ مسلسل اڑتا رہے تو اسے سورج کا چکر لگانے کے لیے بنا رک کے 856 سال تک مسلسل اڑنا پڑے گا۔ اور ریفرنس کے طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ سیم اس جہاز کو زمین کا پورا چکر لگانے کے اندر 2 دن سے بھی کم کا ٹائم لگے گا، جبکہ ہمارے سورج کا چکر لگانے کے اندر اس کو 202 دن کا ٹائم لگے گا۔ سٹیفسن 2.18 کے سامنے ہمارے سورج کی اگر اوقات کو اگر بات کی جائے تو اس کے بعد ہماری زمین کی اوقات کو، اس کے بعد ہمارے جسم کی اوقات کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ ہے کائنات کے سامنے آپ کی اور میری حقیقت۔ ہم انسان جو کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی زمین پر سب کچھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو آج بھی لگتا ہے کہ یہ گول دائرے کے اندر گھومتا ہوا ایک پلانیٹری سسٹم جو ہے، یعنی ہمارا سولر سسٹم جو ہے، حقیقت کے اندر بھی کچھ ایسا ہی دکھتا ہے، یعنی تمام پلانٹ جس کے اندر یہ زمین بھی ہماری شامل ہے،
ایک اسٹیشنری یا پھر اسٹل حالت کے اندر سورج کا چکر لگا رہے ہیں، پر یہ سچ نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ نہ صرف یہ خود کو آربٹ کر رہے ہیں، بلکہ ہماری زمین جو ہے نا خود کا بھی چکر لگا رہی ہے، بلکہ ہمارا سورج اپنے گرد موجود تمام پلینٹس کو لے کر ملکی وے گلیکسی کے سینٹر کے پاس ایک خاص پیٹرن کے اندر کچھ اس طریقے سے گھوم رہا ہے، اور اسے ایک چکر کو پورا کرنے کے لیے 230 ملین سال لگتے ہیں، جسے ہم گلیکٹک سینٹر بھی کہتے ہیں۔ اور ایسا اس لیے ہے کہ ہماری ملکی وے گیلیکسیز کے سینٹر کے اندر ایک سپر میسو بلیک ہول موجود ہے جس کا نام ہے سیگیٹیریس ہے۔ سیگیٹیریس اے کی گریوٹی اس قدر زیادہ ہے جو کہ ہماری پوری کی پوری ملکی وے گیلیکسیز کو اپنے اندر گھومنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سپیڈ بھی کوئی موٹر وے کی سپیڈ نہیں ہے، یعنی 100، 120، 140 کلومیٹر فی گھنٹہ، بلکہ یہ ہے 8,28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ۔ جی ہاں، جسٹ امیجن دیٹ۔ اور یہ مت بھی غلط ہے کہ ملکی وے گیلیکسیز جو ہے نا، ملکی وے گلیکسیز جو ہیں یہ دکھتے کیسے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آج تک ہم نے ملکی وے گیلیکسیز کو دیکھا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے آس پاس کی گیلیکسیز کی شیپ کو دیکھ کر ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ ایسا ہی اسپائرلی دیکھتے ہیں، اور ہم بالکل باہر نکل کے اس کی شیپ کو کبھی دیکھ بھی نہیں سکتے، چاہے جو مرضی کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سے باہر نکلنے کے لیے تقریباً 1,00,000 لائٹ ایئر کا ٹائم چاہیے، اور اتنا ہی ٹائم چاہیے جہاں سے واپس آنے کے لیے ایک اور لائٹ 1 سیکنڈ کے اندر اگر بات کی جائے تو ہماری جو بجلی ہے، لائٹ ہے، وہ 1 سیکنڈ کے اندر 3,00,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ بنا رکے آپ کو 2,00,000 لائٹ ایئر، پھر سپیڈ آف لائٹ کی سپیڈ پر بھی 2,00,000 سال تک آپ کو سفر کرنا پڑے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے اوپر جانا کہ ملکی وے گیلیکسیز خود بھی سیگیٹیریس اے بلیک ہول کے اندر گھوم رہی ہیں، لیکن یہ گھومنا ایسا نہیں ہے جیسا کہ گول چکر ہمیں ویڈیوز کے اندر دکھایا جاتا ہے۔ ایکچولی یہ گھومنا دراصل اس طرح کی ایک عجیب و غریب شیپ کے اندر ہے جو کہ بہت ہی امیزنگ بھی ہے۔ ملکی وے گیلیکسیز کی بات کی جائے تو اس کی خاص روٹیشن کی وجہ دراصل اس کے آس پاس موجود گیلیکسیز کی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے ہے، جو کہ پورا ایک گروپ ہے، اور اس کو کہتے ہیں لوکل گروپ، جس کے اندر 40,000 کے قریب گیلیکسیز موجود ہیں۔ اور ہمارا ملکی وے گلیکسیز کی موومنٹ کا ایک خاص پیٹرن ایسا ہے جیسا کہ کوئی سمندری جانور بڑے سمندر کے اندر تیر رہا ہو۔ دراصل ہماری سپیس بھی بالکل ایک بڑے سمندر کی طرح ایکٹ کرتی ہے، کیونکہ زمین کی طرح یہاں بھی گریوٹی بالکل موجود نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی آبجیکٹ یہاں پر فری فلوٹ کر سکتا ہے، جس کو تیرنا کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسٹروناٹس کو اسپیس اسٹیشن کے اندر بھیجنے سے پہلے باقاعدہ ایک بڑے سوئمنگ پول کے اندر زیرو گریوٹی یا مائکرو گریوٹی کے اندر سروائیو کرنے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ ان ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس موومنٹ کے اندر ذرا ان سمندری جانوروں کو دیکھیں، یہ بھی بالکل اسی طریقے سے فریلی فلوٹ کر رہے ہیں، بنا کسی رکے اور بنا کسی رکاوٹ کے۔ تمام ایسٹرونومیکل باڈی جس طرح سے آسمان کے اندر فلوٹ کر رہی ہیں، اور یہ ایسٹرونومیکل باڈی اسی طریقے سے فریلی تب تک موو کرتی رہتی ہیں جب تک کسی بڑے ستارے کی گریوٹی ان کو خود سے نہ باندھ لے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ملکی وے کو آج تک کسی نے اس کی اصل شکل کے اندر نہیں دیکھا، پلانٹس کو نہیں دیکھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ الانبیاء کے اندر واضح طور پر ٹو دی پوائنٹ انداز کے اندر کس نے شورٹی کے ساتھ یہ انسانیت کو بتایا کہ سورج، چاند اور تمام سیارے اپنے اپنے آربٹ کے اندر تیرتے ہیں۔ اب ذرا یہاں پہ آپ غور کریں کہ صرف بات یہ بتاتی ہے، یہ ساری بات کہ صرف تیر رہے ہیں تو یہ غلط ہوتا، لیکن اس کائنات کے خالق نے تو یہ بھی ایکسپلین کر دیا کہ وہ اپنے مخصوص آربٹ مدار کے اندر گریوٹی کی اثر کی وجہ سے تیر رہے ہیں بنا کسی رکاوٹ کے۔ کیونکہ عربی کا جو لفظ ہے نا اس کے لیے استعمال کیے گئے، اس کا نام ہے یسبحون، جو کہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی چیز فلوٹ کر رہی ہوتی ہے، تیر رہی ہوتی ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کر دکھائیں کہ آج سے 1400-1500 سال پہلے اس کائنات کو بنانے والے کے علاوہ بھلا یہ کون بتا سکتا تھا کہ یہ کائنات دکھتی کیسے ہے، اس کی نیچر کیسی ہے سوائے اللہ کے؟ آسمان کے اندر موجود اس فیبرک کی وجہ سے جو کہ نظر نہیں آتا، ہمارے خلا کے اندر گریوٹی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جتنی بھاری آبجیکٹ ہوگا
اس کی گریوٹی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور اس کا سیدھا سادہ رسپانسبل ہوتا ہے اسپیس فیبرک، جس کو آپ اس ویڈیو کے اندر اسپیس فیبرک کو سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا گہرا یہ اسپیس کے اندر جا کے رکے گا اتنی زیادہ اس آبجیکٹ کی گریوٹی اس آس پاس کی چیزوں کو اٹریکٹ کرے گی۔ اور کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ 19ویں صدی کی سب سے بڑی دریافت کو، جس کو آئنسٹائن نے ایکسپلین کر کے سائنس کا رخ ہی بدل دیا تھا، اس کو قرآن کریم کے اندر سورۃ الزاریات کی آیت 7 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آسمان کی قسم جو کہ جالی دار ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ یہ ہے ہماری آنکھ، اور یہ ہے ایک نیبولا جس پر ستارے پیدا ہوتے ہیں، یہ ہے ہماری کائنات کی شیپ، اور یہ ہے ہمارے برین سیل کا جال جو کہ مل کر ہمارے کانشیس کو بناتا ہے، اور یہ ہے ہیلکس نیبولا، اور یہ ہے ہمارا ڈی این اے، یہ ہے ایک ستارے کی پیدائش، اور یہ ہے ہماری پیدائش ایک سیل کی ڈویژن، یہ ہے بجلی کی سٹرائک، اور یہ ہے ہمارے بلڈ ویسلز۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس کے اندر کوئی سیملیرٹی دکھائی دیتی ہے؟ جی ہاں، اس کائنات کے اندر ایک جیسا نظام اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری کائنات اور ہم انسانوں کا خالق دراصل ایک ہی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں اس کی ہر ایک تخلیق کے اندر ایک جیسا پیٹرن کبھی بھی نظر نہ آتا، کیونکہ ہر خدا کی اپنی ایک الگ الگ سوچ، الگ کریشن اور الگ الگ انجینئرنگ ہوتی ہے، پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اس اللہ کی، اس خالق کی تخلیق کے اندر بالکل ایک جیسا پیٹرن ہے، اور ایسا اس لیے کہ وہ خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اس تک ایکسیس حاصل کریں، اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہم سب اس کو کوئی اتفاق نہ سمجھے، بلکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم اس کائنات کے اندر پیدا کر کے زمین پر اتارے گئے ہیں، جس کا ثبوت خود ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا نام بدی بھی ہے، یعنی وہ چیز بغیر کسی مادے وغیرہ کے اور بغیر کسی نمونے کے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو کہ خالق کی ڈیفینیشن بھی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 117 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ آسمانوں اور زمین کو عدل سے وجود کے اندر لانے والا ہے، اور جب اللہ کسی کام کو وجود میں لانے کا ڈیسیژن لیتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔